بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک اہم دن تھا۔ پاکستان کے سابق صدر اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، اس کے 44 سال کے بعد آج پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک 9 رکنی بینچ نے یہ کہا ہے کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا۔ 44 سال کے بعد یہ جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، یہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو ریفرنس دائر کیا تھا وہ کئی سال تک زیر التوا رہا، اور اب کئی سال کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا۔ تو یہ جو آج سپریم کورٹ نے کہا ہے، اس کی پاکستان کی سیاست میں کیا اہمیت ہے؟ کیا اس کا کسی کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو زبان خلق ہوتی ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کو تو 44 سال لگے ایک سچائی کا اعتراف کرنے میں، لیکن پاکستان کے عام آدمی کو 44 سال پہلے سے پتہ تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور جب ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو اس وقت بھٹو صاحب کے بارے میں جو سوالات پوچھے جاتے تھے جنرل ضیاء کو، اور وہ آگے سے کیا جواب دیتے تھے، ذرا سنیں۔ I would say it was as fair, in fact more than a fair trial that any trial could be. I think the question on everyone's minds is, will Mr. Bhutto be hanged? All I will stress on this, that justice must be done. And nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B, or General ضیاء الحق himself. To have a military government at the moment in Pakistan would influence the courts, must influence them. We can't. As I said before you, that although this is supposed to be a military government, but we have not abrogated the Constitution. The Constitution is still in, technically speaking, held in abeyance, but we are following it to assume that just because there happened to be a martial law, the military government can or will influence the court is totally wrong. اور یہ جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ فیصلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو بہت سے سیاسی مخالفین تھے، وہ ان کی پھانسی کے کئی سال بعد تک یہ کہتے رہے کہ وہ پاکستان کے غدار تھے۔ اب میں ایک ایسا کلپ چلانے لگا ہوں جس کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ بھٹو صاحب پر ان کی پھانسی کے کئی سال بعد تک بھی تنقید ہوتی رہی۔ اس کلپ کا کوئی غلط مطلب نہ لیجیے گا، سنیے کون کیا کہہ رہا ہے۔ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصلی شہید یہ ہے جس نے پاکستان کے لیے قربانی دی، جس کا مزار یہاں پہ بنا ہوا ہے، اور وہ نقلی شہید جو لاڑکانہ میں ہے، جس کو بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو شہید کہتی ہے۔ یہ لوگ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کریں گے؟ یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو، اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے۔ تو یہ ساتھ میں اعجاز الحق صاحب کھڑے تھے، اور نواز شریف صاحب نے جنرل ضیاء الحق کے مزار پہ کھڑے ہو کے بھٹو صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ پاکستان کے غدار تھے، لیکن آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا موقف شاید تبدیل ہو چکا ہے۔ لیکن جو آج سپریم کورٹ نے کہا ہے، یہ آج سپریم کورٹ اعلان تو کر رہی ہے، لیکن بہت سے جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں، ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں، وہ بھٹو صاحب کی بے گناہی کی شہادت کئی سال پہلے دے چکے ہیں اور ہمارے پروگراموں میں دے چکے ہیں۔ ان کی پھانسی کو عدالتی قتل کہا جاتا ہے، اس سے آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک طرح سے عدالتی قتل ہی تھا۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جوڈیشل مرڈر تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا بھائی، بالکل تھا۔ اب تو واضح طور پہ اس کی شہادت موجود ہے کہ کیسے ہوا، کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ This was a murder excess between military and judiciary. دونوں نے مل کے مارا اس کو، یاد رکھنا۔ ضیاء صاحب تو مارنا چاہتے ہی تھے، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں تھا، اور جوڈیشری مل گئی۔ بالکل سمجھتا ہوں، بالکل جوڈیشل مرڈر سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے یہ بات ہے کہ میں اس کے میرٹس میں نہیں جاتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اور اس میں بھٹو صاحب ملوث تھے یا نہیں تھے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ۔ میں صرف ٹیکنیکل باتیں اور قانونی باتیں جو نقائص ہیں کیس میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو مرڈر کیس ہے،
بھٹو صاحب کا اسے سیشن عدالت میں چلنا چاہیے جو اوریجنل جورسڈکشن ہے، اور اس عدالت میں سیشن عدالت جب فیصلہ دے اور جو بھی سزا دے، ڈیتھ سینٹنس دے، تو پھر ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے، اپیل بھی ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، اور اس سے ساتھ ساتھ کنفرمیشن آف ڈیتھ سینٹنس بھی اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس پہ بھی عدالت کو فیصلہ دینا پڑتا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو حکومت نے فیصلہ کیا، اور ڈائریکٹلی ضیاء الحق کی حکومت آئی تھی، انہوں نے یہ کیس لے لیا تھا ہائی کورٹ میں۔ جب ان کو ڈیتھ سینٹنس دی گئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ یہ باہر آئے تھے، ان کی تصویر اخبار میں آئی تھی، یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، سمجھے؟ تو مطلب یہ تھا کہ ہی واز ناٹ سیٹسفائیڈ کہ اس قسم کا عدل ہوتا ہے۔ اور بھٹو کے یہ لفظ ہیں کہ انگریزی میں انہوں نے کہا تھا اٹ از ناٹ ٹرائل آف اے مرڈر، اٹ از مرڈر آف اے ٹرائل۔ وہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور ویسے بھی وہ مولوی مشتاق حسین کو ان کے خلاف شکوہ تھا، ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا تھا۔ تو جو مرڈر آف ٹرائل تھا، اس کا آج کی سیاست پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں پڑ سکتا؟ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، ماہر قانون بھی ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور محترمہ شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں۔ تو سلمان صاحب، کیونکہ آپ ماہر قانون ہیں اور آپ، مجھے یاد ہے اصغر خان کیس میں بھی آپ وکیل تھے، یہ جو بھٹو صاحب کے بارے میں آج سپریم کورٹ نے 44 سال کے بعد کہا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، اس کا کوئی فائدہ عام پاکستانی کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، مجھے خوشی ہے کہ یہ فیصلہ آج آیا۔ عام پاکستانی کو میں سمجھتا ہوں دو طرح کے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ صحیح مرتب ہو، اور بہت سے لوگ جو ظاہر ہے بھٹو صاحب سے تب بھی والہانہ لگاؤ رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے تو ایک جذباتی سطح پہ بھی یہ فیصلہ اہم ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے عوام کو اگر یہ یقین ہو چلے کہ اگر ان سے ناانصافی ہوتی ہے، ان کو عدالت میں انصاف آج نہیں ملتا، تو کسی وقت ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے حوالے سے کوئی تادیبی کارروائی ہوگی، ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے گا، قوم کے سامنے ان کے نام چہرے رکھے جائیں گے جنہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ تو یہ ایک اس نوعیت کا خیال ہے جس کی وجہ سے ہم شاید کچھ تقویت پکڑیں کہ انصاف اس ملک میں شاید ہو، اگر ہم انصاف کو ملیہ میٹ کرنے والوں کو منظر عام پہ لاتے رہیں گے تو شاید کوئی شرم پیدا ہو آئندہ کے لیے کہ ہمیں نہیں مل جانا چاہیے جو وقت کی طاقت ہے اس کے ساتھ، اور ہمیں انصاف اور قانون جو ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک امید ہے جو تھوڑی سی ایک رمق اس کی پیدا ہوتی ہے۔ جی جاوید لطیف صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر 44 سال کے بعد یہ کہہ دیا ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، تو آنے والے وقت میں کچھ اور مقدمات میں بھی سپریم کورٹ کو ایسے فیصلے دینے پڑیں گے کہ ہاں ہم ناانصافی کے مرتکب ہوئے؟ حامد میر صاحب، اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ عدالتی نظام ہمارا کیسا ہے، اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی زبان زد عام تھا کہ یہ عدالتی قتل ہوا ہے، تو کیا اس کے بعد سویلین کو انصاف ملا؟ نہیں ملا۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور لوور کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا جج بٹھا دیا؟ اس کے بعد بھی انصاف کے تقاضے کیا پورے ہو سکتے تھے؟ اور اسی طرح میں یہ آج بات کروں گا کہ دیکھیں، بہت اچھا ہے اعتراف اس چیز کا اعتراف کرنا کہ سکم تھے، فیئر ٹرائل نہیں تھا، مگر پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا؟ ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی کو کیا ملے گا؟ مجھے یہ کوئی بتائے نا کہ نواز شریف کے 7-8 سال ضائع ہوئے، قوم کے ہوئے، اس کی جماعت کے ہوئے، وہ کہاں کیسے واپس آئیں گے؟ اور بات اصل یہ نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ کب تک طاقتور لوگ جو ہیں وہ عدالتی نظام پہ اثر انداز ہوتے آئیں گے اور اپنی مرضی کا انصاف یا اپنی مرضی کے فیصلے ہوتے آئیں گے؟ پھر کیسے کوئی سویلین جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو، وہ عدل کے لیے یا نظام کی سپرمیسی کے لیے، قانون کے لیے
کب تک وہ کیسے کھڑا ہو سکے گا؟ تو میں یہ اقرار کرنا تو ضرور اچھی بات ہے، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر ان ججز کے بارے میں بھی اس فیصلے میں کچھ لکھا جاتا. کیا ہی اچھا ہوتا اس وقت کے جو فیصلہ لینے والے تھے ان کے بارے میں بھی کچھ لکھا جاتا. اور حامد میر صاحب آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے کہ پرویز مشرف کا کیس بھی انہی عدالتوں میں تھا، اور کیا عدالتوں نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمزور کے لیے دباؤ میں فیصلے کر لیے جاتے ہیں یا کروا لیے جاتے ہیں، مگر تکڑے کے لیے، طاقتور کے لیے فیصلے نہیں لیے جا سکتے. کسی کی خواہش بھی ہو، کسی کی ضرورت بھی ہو، کوئی طاقتور بھی ہو وقت کا، مگر نہیں آتے فیصلے. اچھا، کمزور کے لیے فیصلے آتے ہیں. ایک جسٹس وقار سیٹھ صاحب تھے، انہوں نے پرویز مشرف کے بارے میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس وقت کی حکومت نے جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو پاگل اور ذہنی مریض قرار دے دیا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک ماضی کی بات ہے. شازیہ مری صاحبہ، یہ بتائیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ کی پارٹی کے بانی چیئرمین، پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی، تو آج 44 سال کے بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے جی کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی. تو 44 سال کے بعد ناانصافی کا اعتراف کرنا، سوال یہ ہے کہ اس سے آپ کو، آپ کی پارٹی کو اور پاکستان کے عوام کو کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب، کافی دنوں بعد آپ کے شو پر آنے کا موقع ملا، اور اس اہم دن آپ کے پروگرام پر میری پارٹیسپیشن، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بہت شکریہ. بہت اہم دن ہے، اور 44 سال بعد تاریخ کی اس غلطی کا اعتراف ہوا جس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ عوام تو جانتے تھے، ہر زبان پہ یہ بات تھی، اور مگر اس ادارے سے اس کا اعتراف نہیں ملا، نہیں آیا. 44 سال شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اس غلط ٹرائل کو ہوئے، اور 12 برس گزر گئے پریزیڈنشل ریفرنس جب داخل ہوا اس کے بعد اس فیصلہ آنے تک. ابھی میں سن رہی تھی جاوید صاحب نے کہا کہ اقرار ہوا، تو اقرار تو ہو گیا نا، اعتراف تو ہو گیا. غلطی کا اعتراف ہونا پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بہت بڑا، میں سمجھتی ہوں کہ آج یہ فیصلہ آیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ بظاہر اگر آپ کہیں کہ اس سے کسی کو کیا مٹیریل فائدہ ہوگا، اس پہ میں نہیں جاؤں گی. نظریاتی طور پر میں سوچ رہی ہوں اس وقت جو ایک بہت بڑا گین ہے پاکستان کی، وہ تاریخ جو سیاہ تھی، پاکستان کی تاریخ کا وہ ورق جس پہ ایک بہت بڑا نشان تھا، آج اسے ایڈریس کیا گیا ہے. میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک کوٹ بھی پڑھ رہی ہوں کہ they are going to kill me. It doesn't matter what evidence you or anyone comes up with. They are going to murder me for murder I didn't commit. So ہو گیا، ان کو مرڈر کیا، ان کو شہید کیا. آج ایک اور بات میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کے ذہن میں بھی واضح ہو جائے گی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہنے سے گریز کرتے تھے، وہ مرحوم کہتے ہیں. تو ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن اس بات پر دکھ ہے کہ جو شہید ہے اس کو شہید تو کہو. تو آج بھٹو صاحب شہید ہیں، ہمارا یہ ماننا، ہمارا یہ کہنا درست ثابت ہوا. قطع نظر اس کے کہ آپ کسی کا کیا کلپ چلاتے ہیں، ہم نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ برداشت کیا، لیکن آج اس فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ جو پاکستان کی جمہوری مطلب جمہوری پسند سوچ کہتی رہی وہ سچ تھا، وہ سچ ثابت ہوا. آج جو فیصلہ آیا اس کے بعد جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم صحیح سمت میں کم از کم جا سکیں گے، آنے والے کیا فیصلے ہوتے ہیں کم از کم اس فیصلے کا ریفرنس اب مٹا نہیں سکیں گے، اس کو ریفر کیا جائے گا، اس کی مثال دی جائے گی، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا دن ہے 44 سال کے بعد جو ہمیں آج نصیب ہوا ہے. تو آج میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی خوش نصیب ہوں کہ اس پروگرام میں بیٹھ کر اس تاریخی فیصلے، اس تاریخی اعتراف پر آپ کے ساتھ گفتگو ڈسکشن کا حصہ بنی ہوں. اچھا سلمان صاحب، اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، جس نے کل جو پرویز مشرف صاحب
کا جو ٹرائل ہوا تھا، وقار سیٹھ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، تو کل سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ بھی غلط تھا، اور آج کہا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی بھی غلط تھی. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آئندہ سے پاکستان کے لوگوں کو اسی طرح انصاف دے گی جس کی کریکشن کے لیے انہوں نے آج یہ فیصلہ دیا؟ آپ کو اپنے حوالے سے کوئی اچھی امید ہے سپریم کورٹ سے؟ دیکھیے امید تو ہم رکھتے ہیں، لیکن میں جب ماضی پہ نظر دوڑاتا ہوں 75-76 سالوں پہ، تو بہت سے فیصلے ہمیں نظر آتے ہیں جہاں لگتا ہے کہ بس اب ایک نیا ورق الٹ لیا ہم نے، اب کوئی عدالت جو ہے کسی طالع آزما کا ساتھ نہیں دے گی، ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا وہ لائرز موومنٹ ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ آیا نا مشرف صاحب والا، جس کو اب سپریم کورٹ نے رد کیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک گرداب میں ہیں کہ کبھی اس گرداب میں کوئی ہمیں خوشنما چہرہ نظر آ جاتا ہے، خوشنما ججمنٹ نظر آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ چیزیں پھر ڈوب جاتی ہیں. تو اس کے لیے ایک بہت ہی ہمیں مسلسل میں سمجھتا ہوں تگ و دو کرنی ہے. اپنے نظام کو واقعتاً آئین اور قانون کے تابع کرنے کے لیے ہمیں ایک سیاسی جد و جہد بھی کرنی ہے، فکری جد و جہد بھی کرنی ہے. تو میں خوش ہوں یہ فیصلہ آیا، پرویز مشرف صاحب والا فیصلہ آیا، وہ بھی میری نظر میں بہت غلط فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس کو رد ہونا ہی چاہیے تھا. لیکن کیا آئندہ بھی ہمیشہ فیصلے ٹھیک آئیں گے، اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا جاوید لطیف صاحب، اب پاکستان کی سیاست میں تنازعات اتنے زیادہ ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. اب 44 سال کے بعد ایک جو متنازع عدالتی فیصلہ ہے اس کا تو فیصلہ ہو گیا، لیکن اب کل جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پہ جو فارم 45 لوڈ کر دیے ہیں، تو اس کے بعد بہت سے تنازعات کھڑے ہو گئے ہیں، اور فارم 45 کی جو کہانیاں ہیں پاکستان کی گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے میں پھیل گئی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بظاہر آپ الیکشن ہار گئے، سلمان صاحب بھی الیکشن ہار گئے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ الیکشن جو ہے یہ اس پہ جو دھاندلی کے الزام کا جو تنازع ہے اور جو irregularities کے تنازعات ہیں، یہ کبھی ختم ہو پائیں گے ماضی قریب میں یا نہیں؟ دیکھیں حامد میر صاحب، وقت بڑی تیزی سے بدل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ 44 سال بعد آج ایک فیصلہ آیا ہے اور دوسرے ایک سویلین کا 7 سال بعد فیصلہ آ گیا. دیکھیں نا، اب وہ 44 سال تو نہیں لگ رہے. اسی طرح 2018 میں 5 سال پورے کر گئے 2018 کی دھاندلی میں، اور وقت گزرتا گیا. آج 2024 ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح شور اٹھ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ الیکشن کے حوالے سے کوئی کہے کہ یہ فیئر الیکشن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ یہاں پک اینڈ چوز ہے. کبھی یہ ہوتا تھا یا سنتے تھے کہ وہ جماعت نکالی جا رہی ہے اور وہ جماعت لائی جا رہی ہے، مگر اب اس طرح نہیں ہوا. 2024 میں آپ دیکھیں نا، خیبر پختونخوا میں اگر 100% رزلٹ جو ہے تمام سیٹوں کا پی ٹی آئی کے حق میں آ جائے تو پھر ٹھیک تھا، مگر صرف چند سیٹیں ان کو نہیں وہ جیت سکے، باقی تمام سیٹیں 90% وہ جیت گئے یا 95%. تو وہ 5-7 سیٹوں پہ بھی شور کر رہے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی. تو بھائی پنجاب میں بھی آپ دیکھیں پھر کہ کس طرح اور کیا الیکشن. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر صاحب وقت آ گیا ہے کہ اس پہ جس طرح بڑی اچھی بات کی بلاول بھٹو صاحب نے کہ اس پہ کمیشن بننا چاہیے، مگر میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ 2018 پہ بھی اور 2024 پہ دونوں پہ کمیشن بنائیں، بھلے پارلیمانی بنائیں، بھلے عدلیہ پہ ڈپینڈ کریں، مگر یہ ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ یہ الیکشن ریگ کرتا کون ہے، منصوبہ سازی کون کرتا ہے، اور پھر اس کے بینیفیشری کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں مناسب کہ ہر دفعہ ہم شور کرتے جائیں، 5 سال کوئی حکومت پورا کر لے اور پھر اگلا سال اسی طرح آئے اور اسی طرح ہم دیکھتے جائیں. جاوید صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے، اس کا مطلب ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی ہے. اچھا، مجھے یقین ہے، میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مگر جو بات کرتے ہیں سبھی جماعتوں کے لوگ
پورا سچ یار بولنا چاہیے نا حامد میر صاحب. ہاں ٹھیک ہے. پھر تھوڑا سچ کیوں؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ جہاں مجھے فائدہ ملا ہے وہاں میں خاموشی اختیار کر لوں اور جہاں مجھے نقصان ہوا ہے وہاں کی میں بات کر لوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب اس پہ شازیہ مری صاحبہ سے بھی بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. شازیہ مری صاحبہ آپ تو الیکشن جیت گئیں لیکن کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ حامد میر صاحب اس الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی بڑا کلیئر موقف اختیار کیا اور اسمبلی کے فلور پہ بھی انہوں نے بات کی. ریزرویشنز ہمیں ضرور ہے. ہمیں 2013 کے الیکشن میں بھی بہت ساری ریزرویشنز تھی, 2018 میں بھی ریزرویشنز تھی. 2018 میں بھی یہی حالات تھے کہ رات تک یا صبح تک جس کی جیت واضح تھی 3 دن بعد پتہ چلا کہ نہیں وہ نہیں اور کوئی اور جیت گئے. تو اس طرح کے واقعات جو تھے وہ پہلے بھی ہمارے سامنے آئے. ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ جو ملک کے معاملات ہیں, جو عوام کے مسائل ہیں, ان پر بھی فوکس کیا جائے. اور آج ملک کے مسائل بہت گمبھیر ہیں. لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے. بجلی کے بل ہوں, گیس کے بل ہوں, کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ہوں, ان سب چیزوں نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. اوپر سے بے روزگاری ہے, غربت میں اضافہ ہے. یہ بڑے جینوائن ایشوز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں ہونے والی زیادتیاں, irregularities کو ہم بھول جائیں. ہمیں بہت تشویش ہے ان الیکشنز کو لے کر بھی. ہم نے ایک پوری فہرست اپنے جو شہید کارکنان ہیں ان کی بھی بلاول صاحب نے اسمبلی کے فلور پر پڑھ کے سنائی. میرے اپنے حلقے میں ہمارا ایک ووٹر شہید ہوا ہے, ایک کو ٹانگ پہ گولی لگی ہے, کئیوں کو بہت مارا پیٹا گیا ہے. تو یہ الیکشنز جو ہیں اس طرح نہیں ہونے چاہیے. الیکشن میں کسی بھی کارکن کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی ووٹر کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کوئی شہید نہیں ہونا چاہیے. الیکشن ہے, جنگ نہیں ہے. اور بلاول صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ آئے مل کر ایسے ریفارمز بنائیں, ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ آنے والے الیکشنز میں ہم شہداء کی لسٹ نہ گنوائیں, ان کے نام نہ پڑھ کے سنائیں, بلکہ ہم مطمئن ہوں نتائج سے اور ہر جانب سے ہمیں اطمینان کی ایک فضا نظر آئے اور وہی تسلی بخش ایٹیٹیوڈ ہو. لیکن اس وقت وہ نظر نہیں آ رہا. 2018 میں بھی نظر نہیں آیا, 13 میں بھی نظر نہیں آیا. لیکن ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ الیکشنز کو بہتر سے بہترین بنائیں. اب جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں اس وہ الگ نوعیت کی ہیں, لیکن اس کے لیے بھی ہمیں مل کر بیٹھنا پڑے گا, ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی. ہم مضبوط ہو کے کام کریں گے تو شاید کوئی اور ہمیں تنگ نہیں کرے گا, اس جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچائے گا, جمہوریت مضبوط ہوگی. یہ پیشکش بلاول صاحب نے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی کی ہے. الیکشن ریفارمز کے حوالے سے, جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا بشمول جو اپوزیشن میں جماعتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر سٹیک ہولڈر اس ڈائیلاگ میں اپنا کردار ادا کرے گا اور کسی ایک کے بغیر یہ ڈائیلاگ ممکن نہیں ہے. اچھا سلمان صاحب, آپ کی پارٹی مطالبہ کری تھی بار بار کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ فارم 45 کو سامنے لے کے آئے, تو وہ سامنے لے آئے, انہوں نے اتنا بڑا مطالبہ پورا کر دیا ہے, تو ابھی بھی آپ کا کوئی اعتراض ہے الیکشن کمیشن پہ؟ جی بالکل ہے. دیکھیں جس طرح یہ تمام معاملہ ہوا, ہم نے تو میرے کیس میں دوسرے دن ہی تمام فارم 45 جو ہمارے پاس تھے الیکشن کمیشن میں دائر کر دیے اور ان سے استدعا کی کہ آر او صاحب سے کہیں ہمارا جو حلقہ ہے لاہور کا NA128 وہ اپنے فارم 45 لائیں جن کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجے کا اعلان کیے. ان کے پاس ہیں تبھی انہوں نے اعلان کیا ہے نا. الیکشن کمیشن نے منہ موڑ لیا. اب 3-3.5 ہفتوں کے بعد یہ فارم جب آئے ہیں سامنے تو بالکل اس سے ایک صورتحال جو ہم جانتے تھے ہے وہ واضح ہو گئی. اتنے بانڈے طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے, جہاں 1 تھا اس کو 9 بنا دیا گیا, جہاں 44 تھا اس کو 644 بنا دیا گیا. 1 کو 9 بنا دیا گیا. میرے پاس کچھ فارم ہیں آپ کے حلقے کے. اچھا, اور 44 کو 644 بنا دیا گیا. یہ اس طریقے سے کیا گیا کہ اور ایک ہی مخصوص امیدوار کے لیے سب کچھ ہوا, جس کے نتیجے میں ان پولنگ سٹیشنز پہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 88-90% ہو گیا. لیکن یہ جو آپ کے حلقے میں اوور رائٹنگ نظر آ رہی ہے تو یہ تو اور بھی بہت سے حلقوں میں ہوا ہے. تو ہر جگہ ہوا نا. تو اس یہ کہ منفرد اب یہ ہوئی بات اس دفعہ کہ ایک تو جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اس دفعہ اپنے پولنگ سٹیشنز کو, پولنگ ایجنٹس کو تیار کیا کہ فارم 45 وہ لے کر آئیں. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا تھا. 2013 میں 18 میں اتنی بڑی تعداد میں
پہلے فارم 14 ہوتا تھا 18 میں 45 وہ نہیں لے کر آتے تھے پولنگ ایجنٹ، اس دفعہ لائے، ہمارے پاس موجود تھے، اور ساتھ اب یہ ہوا کہ جو کل انہوں نے اپلوڈ کیا اپنی ویب سائٹ پہ اس سے ہمیں موازنہ کرنے کا موقع مل گیا. تو اس نے میں سمجھتا ہوں صورتحال یکسر تبدیل کر دی ہے. پاکستان کی عوام نے اپنی آنکھوں سے اس اوور رائٹنگ اب آپ جب قانونی کارروائی کریں گے، آپ تو وکیل بھی ہیں، آپ ٹریبیونل میں جائیں گے تو آپ کا کیس آسان نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں ٹرائیبیونل کا معاملہ یہ ہے کہ پنجاب جیسے صوبے کے لیے جہاں 300 صوبائی نشستیں ہیں، 140 قومی نشستیں ہیں، صرف 2 عدالتیں قائم کی گئی ہیں. تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ نظام میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ حق اور سچ جو ہے سامنے آئے. 2 عدالتیں 20 سال بھی ان مقدموں کا فیصلہ نہیں کر سکتی. جی شادیہ مری صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میر صاحب میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ 2013 کے الیکشنز میں بھی جو میں نے لڑا، 2018 کے الیکشنز بھی ہمارے پولنگ ایجنٹس کو یہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہ فارمز جو ہے اپنے پولنگ سٹیشن سے لے کر کینڈیڈیٹ کے پاس پہنچیں. تو یہ طریقہ کار ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا الیکشنز کے حالات رہے ہیں. 2013 میں بھی جو مسائل درپیش تھے، 2018 میں بھی، تو ہم نے ہمیشہ سے اپنے پولنگ ایجنٹس کو یہ باور کرایا ہے کہ وہ اس فارم کے بغیر پولنگ سٹیشن نہیں چھوڑیں گے اور آخر وقت تک بیٹھے رہیں گے. انفارچونیٹلی یہ اس طرح کی ٹریننگ ضروری ہو جاتی ہے پولنگ سٹیشنز کے جو ہمارے سٹاف ہیں ان کے لیے، جو ہماری جانب سے ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں فور کینڈیڈیٹس کو. تو ہم نے تو یہ کوشش ہمیشہ کی ہے اور اس پر بھی بڑا جھگڑا فیس کیا ہے. 2018 میں بھی بہت جھگڑا فیس کیا ہے، لیکن انشور کیا ہے کہ ہمارے فارمز ہم تک پہنچے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں تھا ہمارے ساتھ، بڑی تعداد میں اور کاروائیاں ہو چکی ہیں. اچھا، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے پیرا دینے کی کوشش کی لیکن کافی مشکلات کا سامنا تھا. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کریں گے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو مخصوص معاملہ ہے اس پہ سٹے آرڈر دے دیا ہے. تو یہ جو سٹے آرڈر ہے، کیا اس کے نتیجے میں جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جیسا کہ ہم نے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے ایک متنازع عدالتی فیصلے سے کیا، تو یہ جو تنازعات ہیں پاکستان میں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور اب مخصوص نشستوں کا تنازع ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سنی اتحاد کونسل کو جو سیٹیں ملنے کی توقع تھی وہ سیٹیں جو ہیں اب باقی پارٹیوں میں تقسیم کر دیں، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے اس معاملے پہ سٹے دے دیا ہے اور اب لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ وہاں سے سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. تو جاوید لطیف صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک سیاسی تنازع ہے یہ عدالت میں چلا گیا اور یہ پشاور ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک پہنچے گا؟ نہیں حامد میر صاحب، یہ سیاسی سے زیادہ قانونی بھی ہے. گزارش اتنی اگر اجازت دے دیں، ایک جملہ ضرور کہنے کی اجازت مانگ رہا ہوں کہ فارم 45 میری بہن بات کر رہی تھی کہ ہم نے ٹریننگ دیتے ہیں ہم پولنگ ایجنٹ کو. یقیناً 2018 میں ہم نے ایسا ہی کیا، مگر 2024 میں تو پولنگ ایجنٹ وہ پولنگ روم میں جا ہی نہیں سکے، باہر بٹھا دیے گئے. اور فارم 45 کا جو ذکر ہے، میرا تو رزلٹ جو ہے وہ 8 بجے اناؤنس کر دیا تھا. فارم 45 مجھے اگلے دن ملے ہیں اور آر او نے 8 بجے اناؤنس بھی کر دیا تھا 8 تاریخ کی رات کو ہی. تو یہ اس طرح ہوتا ہے اور ہوا ہے. باقی میں اپنی بات تو کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں جہاں تک اسپیشل سیٹس کا تعلق ہے، اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ جس کی بنتی ہیں اسی کو ملنی چاہیے. جہاں تک قانونی تقاضے ہیں وہ جب تک آپ پورے کریں گے نہیں تو آپ کو کس طرح، یا پھر آپ قانون بدل دیں یا آپ روایات پہ آ جائیں. اور اگر قانون ہے کہ آپ کو وہ لسٹ فراہم کرنا ہوتی ہے الیکشن کمیشن کو پہلے، تو پھر آپ کو وہ قانونی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. شادیہ مری صاحبہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تو اس کا صدارتی الیکشن پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جی تھوڑا سا جاوید لطیف صاحب میں بھی بتا دوں کہ ہمارے بھی ایجنٹوں کو باہر پھینکا گیا. یہ قصے ہم نے بھی بہت بھگتے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے ایجنٹس کو ٹرین ہمیشہ کیا ہے کہ بھائی یہ پیرا تمہیں دینا ہے اپنے فارمز کا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے میر صاحب اس معاملے کے اوپر، آئی اگری جاوید صاحب کی بات کہ
ایک اصولی بات ہوتی ہے، ایک قانونی بات ہوتی ہے، اور قانون کے تقاضے ہر جماعت کو پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر میری جماعت قانونی تقاضے پورے نہیں کرے گی تو ان کو بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، لیکن اگر کیے ہوں گے تو اس کا فائدہ مل جاتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ قانونی پہلو زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں یا کوئی اور جماعت کیا چاہتی ہے، اس پر اس کو بیس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک ڈیڈ لائن کسی چیز کی ہے قانونی طور پر تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، وہ کسی کے لیے بھی ضروری ہے۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں۔ تو میرا خیال ہے یہاں پر کچھ قانونی پہلو ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ تھے، جس کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جو کسی کے فیور میں نہیں جا رہی ہیں، لیکن اب اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کس طریقے سے یہ معاملہ جاتا ہے۔ ابھی تک جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کچھ اسمبلیز کا، وہ تو سامنے آ گیا ہے اور اس حساب سے سیٹس الاٹ کر دی گئی ہیں۔ جی سلمان اکرم رائے صاحب، یہ معاملہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جا کے طے ہوگا یا پہلے طے ہو جائے گا؟ نہیں، سپریم کورٹ ہی میں جائے گا، لیکن دیکھیں یہاں دو معاملے ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ کیا ان دیگر پارٹیوں کو جنہوں نے لسٹیں جمع کرائی تھیں، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ایم ایل این ہو، ان کو ان کے تناسب سے زیادہ یہ ریزروڈ سیٹس ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے 20% سیٹیں جیتی ہیں قومی اسمبلی میں، تو کیا ان کو 30-35% مخصوص نشستیں ملنا چاہیے؟ اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ بالکل آئین اس حوالے سے واضح ہے کہ آپ کو اتنی ہی سیٹیں ملیں گی، خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں یا اقلیتوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں، جن کا وہی تناسب ہوگا جو آپ کی قومی اسمبلی میں جیتی ہوئی نشستوں کا ہے براہ راست الیکشن میں۔ لہٰذا ان کو زیادہ سیٹیں دے دینا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ سراسر غیر آئینی ہے۔ اس بارے میں تو جو اس وقت لکھا ہوا آئین اور قانون ہے اس حوالے سے بھی کوئی ابہام نہیں ہے میری نظر میں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو نشستیں ملنا چاہیے، جو اس نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد اب جو اپنے نمبر ظاہر کیے ہیں، ان نمبروں کے مطابق کیا نشستیں ان کو الاٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے سیکشن 104 الیکشن ایکٹ 2017 کا، جس میں یہ ہے کہ لسٹ دینی ہے اور فلاں تاریخ تک دینی ہے۔ اب میری نظر میں وہ جو ایک لسٹ کی قید ہے وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو آئین نے حق دیا ہے، آئین نے حق یہ دیا ہے کہ اگر میں نے 1/3 سیٹیں جیتی ہیں تو مجھے مخصوص نشستوں میں بھی 1/3 مل جائیں گی، لیکن اس حد بندی کی وجہ سے، اس قانون کی وجہ سے مجھے محروم کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بالآخر سپریم کورٹ کو الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 کو کالعدم قرار دینا پڑے گا، اور پی ٹی آئی کو اس کے حق کے مطابق یا سنی اتحاد کونسل کو حق کے مطابق مخصوص نشستیں دینا ہوں گی، لیکن کسی صورت میں بھی دیگر جماعتیں جو ہیں اپنے حق سے زیادہ نشستیں نہیں مانگ سکتی، ان کو نہیں ملنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم رائے صاحب، جوید لطیف صاحب اور شازیہ مری صاحبہ۔ اور چلتے چلتے یہ ضرور کہوں گا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم 45 اپنی ویب سائٹ پہ لوڈ کیے ہیں، تو ان کو دیکھنے کے بعد، ان کا جائزہ لینے کے بعد بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا تسلی بخش جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے یہ پتہ لگانا کہ ان فارمز میں ہمیں بہت واضح طور پہ اوور رائٹنگ نظر آ رہی ہے، اور بعض جگہ پہ ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اگر 173 ووٹ ہیں کسی کے تو ان کو 973 کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور بھی معاملہ ہے کہ ایک حلقہ ہے جی خیبر پختونخوا کا، جو کہ NA-19 ہے، یہ سوابی کا حلقہ ہے۔ یہاں پہ خواتین کا جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ صرف 1 ووٹ کاسٹ ہوا ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا ہے تو کیا جو الیکشن قوانین ہیں اس کے مطابق وہاں پہ دوبارہ پولنگ نہیں ہونی چاہیے؟ تو بہت سے سوالات ہیں۔ الیکشن کو منعقد ہوئے 1 مہینہ گزر گیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ دھاندلی اور irregularities کے حوالے سے ابھی تک پاکستانی عوام کی ایک بڑی اکثریت کو مطمئن نہیں کر سکا۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج کے ہمارے شو میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ہمارے معزز مہمانان ہیں انہوں نے بھی کچھ شکایات کیں۔ تو یہ پارٹیاں تو اب حکومت میں ہیں، یہ کیوں شکایات کر رہی ہیں، اس کا کوئی جواب کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔